لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رعية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إلا سماء ذات أبراج ولا ليل تاج ولا بحر ساج ولا عرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي رحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتزل العباد من الحلقة سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تعریف ہے اس خداوند متعال کی کہ جو عزتوں کے لائق ہے، کہ جو عظمتوں کے لائق ہے. پروردگار کی حمد کرتے ہیں کہ آج اس نے پھر سے ایک بہانہ عطا کیا، کہ آج پھر سے موقع دیا ایام فاطمیہ کی جھلک میں. پروردگار نے بہت سے موقع فراہم کیے ہیں، کبھی رمضان کی صورت میں، کبھی چاہتا ہے کہ میرا مومن بندہ مجھ سے قریب ہو جائے، قرب عطا کرنے کے لیے اللہ نے روزے عطا کیے. کبھی اللہ تعالیٰ نے بہانہ یہ دیا کہ محرم الحرام عطا کیا کہ آؤ اہل بیت کا در دکھا دیا ہے کہ اس سے متمسک ہو جاؤ کہ مجھ تک پہنچ جاؤ گے. کبھی ربیع الاول دیا، کبھی سرکار کی ولادت کا مہینہ دیا کہ کیسے نہ کیسے مجھ سے جڑ جائیں. یہ میرے اہل بیت چونکہ خاص ہیں،
میں چاہتا ہوں کہ ان خاص رہنماؤں کے پیروی کرتے ہوئے مجھ تک پہنچ جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اتنے ناپاک ہیں، ہمارے جسم کا ہر حصہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور جتنے گناہ کریں گے اتنے آئمہ اور طاہرین سے دور ہو جائیں گے۔ لیکن پھر بھی پروردگار عالم کچھ ایسے مواقع فراہم کرتا ہے، فرش عزا۔ فرش عزا وہ جگہ ہے کہ جہاں فرشتے ملائکہ بھی آتے ہیں۔ ملائکہ تو آنا ان کو سمجھ میں آتا ہے، انہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ جو رکوع کی حالت میں ہے تو وہ رکوع کی حالت میں ہے، جو سجود کی حالت میں ہے تو وہ سجود کی حالت میں ہے۔ انسان تو بولتے ہوئے بھی گناہ کرتا ہے، چلتے ہوئے بھی گناہ کرتا ہے، کبھی کوئی چیز دیکھ لی تو گناہ کر دیا۔ لیکن یہ انسان کا فرش عزا پر آنا، یہ ہماری اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ ہمارا فرش عزا پہ آنا بس یہ کمال ہے کہ سیدہ چاہتی ہیں کہ یہ ذکر حسین چلتا ہے۔ یہ جو فرش عزا پر آئے ہیں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو ہم اتنے گناہگار ہیں، فرش عزا پہ آنے کے لائق نہیں ہیں، لیکن سیدہ نے چونکہ منتخب کیا ہے کہ وہ سیدہ چاہتی ہیں کہ یہ آئیں گے، ذکر حسین کریں گے، حسین کا نام زندہ رہے گا تا قیامت تک، تو اسی لیے سیدہ آ کر سنتی ہیں۔ سیدہ چاہتی ہیں کہ یہ فرش عزا تا قیامت تک قائم و دائم رہے۔ خدا کا حمد کرتے ہیں کہ انہوں نے اس سیدہ کے چاہنے والوں میں سے شمار کیا۔ عزیزوں، کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ گناہوں میں اتنے ڈوبے ہیں کہ آج شرم محسوس ہوتی ہے کہ سیدہ کا جس میں اطہر موجود ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہہ سکتا ہے کہ آج کے پورے دن میں مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ ممکن ہے کہ ہم نے کوئی ایسے نازیبا چیزیں دیکھی ہو، یا نامحرموں کی آواز سنی ہو، یا ان سے کلام کیا ہو، یا آج کے دن میں بے حجابی کی ہو، یقیناً کی ہے، مگر سیدہ نے چنا ہے کہ یہاں فرش عزا پر آیا جائے، ان کے حسین کا ذکر کیا جائے، علی اکبر کا ذکر کیا جائے۔ ان کے غم میں غمزدہ ہو کر وہ ہمیں پاک کرنا چاہ رہی ہیں۔ شرم محسوس ہوتی ہے کہ سیدہ سامنے ہیں، ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے، وجود میں سے اتنی کیا پتہ ان کو بدبو آتی ہوگی۔ ہم سیدہ کے آنکھوں کو سامنے نہیں کر سکتے، ہم ان کے سامنے آئے ہیں۔ اگر شہزادی چونکہ ان کا جس میں اطہر یقیناً روح کی صورت میں موجود ہے، فرش عزا پر مادر حسین تشریف لاتے ہیں، مگر پھر بھی واہ ہے کہ ہم سمجھنے کو نہیں آ رہے، سدھرنے کو نہیں آتے۔ جب خوشیوں میں سیدہ کو بھول جاتے ہیں، غموں میں سیدہ کو اپنے مفاد کے لیے یاد رکھتے ہیں۔ بی بی میں مشکل میں ہوں کہ میری حاجت روائی کر دیجیے، یعنی کہ مطلب پرستی کی انتہا ہے کہ اہل بیت سے بھی جڑے ہیں تو بس اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے، نماز شب پڑھتے ہیں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے۔ امام حسین کو امام حسین کے لیے کب پیار کیا ہے؟ وہ حسین مظلوم کربلا جو کڑیل جوان کا لاشا اٹھا کے کہتے رہے کہ مجھے دو چیزوں کی حسرت رہی، ایک کہ میری ننھی سکینہ کو تماچے لگائے گئے، میرا عابد بیمار تھا کچھ نہ کر سکا، دوسری حسرت یہ رہی کہ میرا اکبر مار دیا گیا، میرا عباس مار دیا گیا، میرا قاسم پامال کر دیا گیا، میری بہن کی ردائیں لٹ گئی، مجھے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ حسین کیا ہوا ہے۔ مجھے حسرت ہے مجھ سے۔ میں ایک مثال دوں کہ اگر دنیا میں بھی کوئی پریشانی میں ہوگا، کوئی تکلیف میں ہوگا، انسانیت کی فطرت یہ ہے کہ وہ پوچھ لیتا ہے کہ پریشان لگ رہے ہو، کیا ہوا ہے۔ امام کہتے ہیں اس شخص کا پوچھنا کہ کیا ہوا ہے بتاتا ہے کہ اس کو میری اداسی سے کوئی انسیت ہے، کوئی لگاؤ ہے، یہ چاہ رہا ہے کہ کیوں پریشان ہو، کیا ہوا ہے۔ امام کہتے ہیں میرا عباس جیسا علی مار دیا گیا، میری بیٹی کو تماچے لگائے گئے، میری بہنوں کی چادریں لوٹ لی گئی، کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ ہاتھ میں نونہال بچہ ہے، حسین کس کا ہے، کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں حسرت رہی کہ کاش میدان کربلا میں قدم رکھتے ہوئے کوئی پوچھتا کہ حسین کربلا میں آئے ہو، کیا ہوا ہے، کہ یہ زمین تو کسی کو راس نہیں آتی، حسین آپ کربلا پہنچ گئے ہیں، قیامت آ گئی ہے، حسین خانوادے کے ساتھ آئے ہیں، حسین بہنوں کے ساتھ آئے ہیں، حسین عباس نے زینب کی مہار تھامی ہوئی ہے، حسین کربلا کیوں آئے ہیں۔ حسین علی اکبر کا جنازہ اٹھائیں گے، حسین قاسم کے ٹکڑے اٹھائیں گے۔ حسین کہتے ہیں، مولا کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ بھی نہ پوچھا گیا کہ حسین کیا ہوا ہے۔
اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کیا ہوا ہے میں جنت دے دیتا. مجھے اتنی حسرت رہی کہ کسی نے نہ پوچھا کہ حسین کیا ہوا ہے, سیدانیوں کو لے کر کیوں آئے ہو حسین, یہ کربلا ہے, یہاں خواتین نہیں آتی, حسین بہنیں بے مقنع و چادر بازاروں میں نہیں جاتی, حسین بہنوں کے ساتھ کربلا میں کیوں آئے ہیں. کہتے ہیں ایک لمحہ مصائب تھا مجھ پر کہ میری بہن جو نامحرموں کے مجمع کو تو دور, جو گھر کے باہر بھی نہ آئی تھی, میں حسین اس زینب کو ثانیہ زہرا کو لے کر آیا کربلا. مجھ سے نہ پوچھا گیا کہ حسین کیا ہوا. ایک لمحہ قیامت خیز ہے. اب مولا کو دیکھا جائے. بات کرتی ہوں جناب علی اکبر کے, چونکہ مصائب پڑھنے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بھی کہ کیا قدرت ہے اللہ کی کہ انہوں نے دو وجود کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اول مولا عباس علیہ السلام, چونکہ آپ شکل و صورت میں امام علی علیہ السلام سے مشابقت رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد آتے ہیں جناب علی اکبر علیہ السلام. جناب علی اکبر علیہ السلام کا حسن پیش کیا تھا اگر مجلس ذہنوں میں ہو. جناب علی اکبر کا صرف حسن مشہور نہیں تھا, آپ کا علم کافی مشہور تھا. لوگ آپ کو عالم بھی کہتے تھے, مسئلہ بھی پوچھنے کے لیے آتے تھے. آپ کا حسن مشہور تھا, آپ کا علم مشہور تھا, آپ کی شجاعت مشہور تھی, آپ کی سخاوت مشہور تھی, آپ کا لہجہ مشہور تھا, آپ کا کردار بھی, آپ کی عطا. یہ نکتہ مجھے بہت عزیز ہے کہ آپ کی جو عطا ہے وہ بھی بہت زیادہ مشہور تھی. آپ کا کردار, آپ کا گفتار, آپ کا لہجہ تو رسول اللہ کی طرح ہے ہی. آپ کل کے کل محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے جسم کا ایک ایک حصہ گواہی دیتا ہے کہ یہ رسول ہیں, رسول کی شبیہ ہیں, رسول کی شباہت رکھتے ہیں. امام علی علیہ السلام سے آپ کو شجاعت ملی, بہت دلیر ہیں, بہت بہادر ہیں, پیٹھ دکھا کر بھاگتے نہیں ہیں, ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں. امام علی علیہ السلام سے مشابہت رکھتے ہیں. آپ کی سخاوت, سخی ہیں جو آپ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے, آپ کسی کو بھوکا نہیں رکھتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دسترخوان مشہور ہے جیسے امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان موجود تھا. یہ سخاوت امام حسن علیہ السلام سے مشابہت رکھتی ہے. چوتھی چیز آپ کی عطا. امام حسین علیہ السلام جب معاف کرنے پہ آتے ہیں تو بہت بڑے بڑے لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. امام کی عطا, امام نے نہیں کہا کہ بس میرے پاس راہب آئے گا بیٹے مانگنے تو میں بس راہب کو ہی دوں گا, نہیں, امام نے راہب کو دی. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ غیروں کو یہ نہیں کہتے کہ غیر ہے تو میں اس کو کیوں دوں, یہ اپنا, یہ حسینی ہے تو میں اس کو دوں, نہیں. امام نے فرشتوں پر بھی کرم کیا ہے. امام نے اپنے غیر مذہبی لوگوں کے بھائیوں کو بھی بہت مدد کی ہے. عطا عزیزوں, میں آج آپ کو ایک فارمولہ دیتی ہوں کہ اگر کوئی مصیبت, کوئی تکلیف, کوئی پریشانی ہو, کوئی کام نہ بن رہا ہو, زیارت وارثہ پڑھ کر, زیارت وارثہ کے جو سینٹر کے جو لائنس ہے اس میں ہے کہ السلام علیکہ یبن رسول اللہ. کس کو سلام ہے؟ جناب علی اکبر کو سلام ہے. اے رسول اللہ کے فرزند آپ کو سلام ہو. پھر اے امیر المؤمنین کے فرزند آپ پر سلام ہو. اے سیدہ کے فرزند آپ پر سلام ہو. اے حسین کے فرزند آپ کو سلام ہو. زیارت, یہ جو بیچ کی زیارت ہے, امام فرماتے ہیں کہ زیارت وارثہ پڑھا کرو, میرے بیٹے اکبر کو ہدیہ کیا کرو. میرا اکبر بہت کریم ہے, ایسا نہیں ہے کہ تمہارا کوئی معاملہ رکا ہو اور وہ اکبر پورا نہ کرتے. میں نے چونکہ بہت اس چیز سے فائدہ اٹھایا ہے, مجھے بہت اس چیز سے سکون ملا ہے, بہت راحت ملی ہے, میں نے بہت مشکلات میں یہ عمل کیا ہے, تو میری آنکھوں دیکھا ہی عمل ہے, میں نے خود کیا ہے. زندگی میں کچھ ملے نہ ملے سکون ضرور مل جائے گا. زیارت وارثہ پڑھیں گی, جناب علی اکبر کو ہدیہ کر دیا کرے. کہے مولا آپ کو آپ کی پھوپھی کی چادر کا واسطہ, میں بہت مشکل میں ہوں, میری مشکل کو حل کیجیے. چاہے اولاد کے لیے وظیفہ کرنا چاہ رہی ہیں, چاہے کسی چیز کے لیے بھی وظیفہ کرنا چاہ رہی ہیں, مولا فرماتے ہیں میرا اکبر کسی کو خالی ہاتھ لوٹاتا نہیں ہے. چونکہ بچیاں ہیں امتحانات کے لیے پریشان, میں تو امتحان کے لیے پڑھتی ہوں. امتحانات میں کامیابی حاصل ہونے کے لیے آپ پڑھیں جناب علی اکبر کو. واسطہ کس کا دیں گی؟ بی بی سکینہ کا دیں گی. واسطہ کس کا دیں گی؟ سیدہ کا دیں گی. واسطہ کس کا دیں گی؟ بی بی زینب کا واسطہ دیں گی. یہ کچھ واسطے ہیں. مولا فرماتے ہیں میرا علی اکبر کریم ہے, وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا.
تو آپ کی جو عطا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی طرح ہے کہ امام حسین بھی اپنوں کو عطا کرتے ہیں، غیروں کو بھی عطا کرتے ہیں، خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ آخری چیز، آپ کے اندر جو جلال ہے، جو ہیبت ہے، آپ دشمنوں کو تہہ تیگ کر دیتے ہیں۔ یہ جو لہجہ ہے، یہ جو آپ کی غیرت ہے، یہ مولا عباس سے آپ کو ملی ہے۔ یعنی کہنا ہی چاہ رہی ہوں کہ حضرت علی اکبر کا کل وجود جو ہے، رسول اللہ کی شبیہ ہے، علی مرتضیٰ کی بھی شبیہ ہے، حسن مولا کی بھی شبیہ ہے، حسین مولا کی شبیہ ہے، مولا عباس کی بھی شبیہ ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کو منتخب کیا، عباس کو منتخب کیا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بنتی ہے کہ جب کوئی یہ دیکھے گا کہ مخالف سمت کی فوج میں، امام حسین کی فوج میں عباس علی کی شبیہ موجود ہیں، علی اکبر کس کی شبیہ ہے؟ رسول اللہ کی شبیہ ہے، کہ جب لوگ ان کو پاس آمنے سامنے دیکھیں گے تو یہ خیال کریں گے کہ کس سے جنگ کر رہے ہیں، سامنے رسول اللہ موجود ہے، سامنے علی مرتضیٰ موجود ہے، کہ ان کے وجود کو دیکھتے ہوئے شاید لوگ حیا شرم محسوس کریں کہ وہ زمانہ یاد آ جائے گا کہ جب علی مولا اور رسول ہوا کرتے تھے، جب انہوں نے اسلام کے احکامات کو پہنچائے ہیں، جب انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی ہے۔ تو ان دو ہستیوں کو دیکھ کر شاید کہ دشمن کے پاس اتنا ضمیر تو موجود ہوگا کہ علی مولا بھی کربلا میں موجود ہیں، رسول اللہ بھی کربلا میں موجود ہیں، کہ رسول کے ماننے والے تو تھے نا، نماز پڑھنے والے تو تھے نا، کم از کم ان کی محبت دل میں ہوگی، کربلا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت چاہا کہ کربلا نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ دلیل یہ ہے، عباس مولا کو علی کی شبیہ بنا کر بھیجا، علی اکبر کو رسول اللہ کی شبیہ بنا کر بھیجا، کہ بہت اچھا۔ اب چونکہ شب عاشورہ تھی، بہت اصحاب کہہ رہے تھے، مولا نے خوب کہا اصحاب کو کہ ان کی دشمنی مجھ سے ہے، تم گھر چلے جاؤ، میں جانتا ہوں کہ میری محبت میں آئے ہو، مگر یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، میری محبت میں مار دیے جاؤ گے۔ حسین راضی ہے، حسین کی ماں راضی ہے، حسین کا بابا راضی ہے، حسین کا نانا راضی ہے، حسین تم سے بیعت اٹھا لیتا ہے۔ پھر فرمایا علی اکبر چراغ کو بجھا دو، شاید کوئی شرم و حیا محسوس کرے، شاید کوئی جانا جاتا ہو مگر حیا کرے کہ امام غیب کا علم جانتے ہیں، میں ان کے سامنے کیسے جاؤں۔ فرمایا علی اکبر چراغ کو بجھا دو، چراغ کو بجھا دیا گیا۔ ایک مرتبہ فرمایا علی اکبر چراغ کو جلا دو۔ اب جب مولا نے چراغ کو جلایا تو اصحاب گردن پہ تلوار رکھے موجود تھے، کہتے ہیں مولا آپ کا ساتھ اس لیے نہیں دیا تھا کہ آپ کہیں کہ گھر کو لوٹ جاؤ، اب ساتھ دیا ہے تو پورے وجود سے دیا ہے، پورے دل سے دیا ہے، مولا شہادت کا جام نوش کیے بغیر اب اس دنیا سے جائیں گے، ورنہ گھر تو نہیں جائیں گے۔ یہ تقویٰ، پرہیزگاری، محبت، امام سامنے ہو تو بس پھر نہ بیوی، نہ بچہ، نہ شوہر، نہ اولاد، نہ کام، نہ کاروبار، کچھ بھی نہیں یاد رہنا چاہیے۔ اصحاب نے درس دیا۔ اذان علی اکبر سے ابتدا ہوئی۔ امام حسین کے کارواں میں ایک شخص تھا، حجاج ابن یوسف، مؤذن تھا، اس نے جگہ جگہ پر امام کے حکم کے مطابق اذان دی ہے۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ مؤذن تھا تو مولا نے منتخب کیا تھا کہ جگہ جگہ پر چاہے اعلان ہو یا چکر دعوت ہو تو عربوں میں دستور ہوا کرتا تھا کہ اذان دینے کے بعد جو ہے بات کی جاتی تھی، یا اذان کا وقت ہوتا تھا کہ جماعت اکٹھا کرو نماز پڑھنا ہے۔ شب عاشور جب مؤذن آتا ہے مولا کی خدمت کہ مولا اجازت ہے آخری اذان دوں، مولا نے فرمایا کہ نہیں، آج ہماری حسرت یہ ہے کہ آج نانا کے لہجے میں حسین کو اذان سنی۔ فرمایا کہ علی اکبر کو بلاؤ۔ مولا علی اکبر آئے۔ اب مولا جیسے ہی آئے، مولا مسند سے تشریف فرما تھے، بیٹے کو آتا دیکھا، لگ رہا تھا کہ جیسے نانا تشریف لا رہے ہوں۔ مسند سے تشریف فرما کھڑے ہوئے، ایک مرتبہ استقبال کیا، بیٹے کے پاس پہنچے، گلے کا بوسہ دیا، ہاتھوں کا بوسہ دیا، پیشانی کا بوسہ دیا، گلے سے لگا لیا۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا مزاج میں کچھ تبدیلی سی محسوس ہوتی ہے، کیا ہوا ہے؟ فرمایا علی اکبر آج حسین چاہتا ہے چونکہ آخری رات ہے، آج نانا کے لہجے میں اذان سنا دی۔ اب یہ حکم آ چکا کہ امام کا حکم تھا۔ فرمایا بابا اذان ہم بھی دینا چاہتے ہیں لیکن آپ سے ایک حسرت چاہتے ہیں۔ فرمایا علی اکبر پوچھئے، بتائیے۔ کہا بابا میری ایک بہن مدینے میں راہ تک رہی ہے،
میں نے وعدہ کیا تھا کہ صغرا بھیا لوٹیں گے اور جیسے ہی کربلا میں کچھ سستانے کا جو اصول یا ماحول بنا تو ہم تمہیں واپس لے جائیں گے، ہم اپنے ساتھ کربلا لے آئیں گے۔ فرمایا بابا آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ یہ اذان میری زندگی کی آخری اذان ہے۔ تو بابا میں بہن سے وعدہ کر کے آیا تھا آپ میری آواز کو اتنی تاثیر دیجئے کہ یہ آواز صغرا مدینے میں سن سکے۔ مولا نے کہا علی اکبر ہم امام وقت ہیں، تمہاری آواز کو وہ تاثیر دے دی کہ صغرا مدینے میں بیٹھ کر سنے گی۔ بس مولا معظم بن کر اذان دینے کے لیے پہنچے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی کہ مدینے میں ایک بہن تڑپ رہی تھی کہ جو بھائی کی آس میں بیٹھی تھی۔ وہ بہن تڑپ کے کہتی ہے دادی میرا بھیا علی اکبر آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں دادی دیکھیے میرا بھائی مجھے لینے آیا ہے، بھیا نے وعدہ وفا کر دیا، بھیا لینے آیا ہے۔ دادی کہتی تھی صغرا صبر کیجیے علی اکبر نہیں آیا، کہہ دیے مجھے علی اکبر بھیا کی اذان کی آواز سنائی دے رہی ہے، میرا بھیا مجھے لینے کے لیے آیا ہے، اب مجھے تیار کیجیے، مجھے بھائی کے ساتھ اب سفر پہ جانا ہے۔ وہ کہتی ہے میرے بھائی کی آواز میں دادی اتنا درد ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی مصائب میرے بھائی پر گزرنے والا ہے۔ اماں میں بھائی کے پاس جا رہی ہوں، بس اب میں کربلا کے لیے جا رہی ہوں۔ بس دادی نے کہا کہ صغرا علی اکبر نہیں آئے۔ فرمایا کہ میرا دل یہ کہتا ہے علی اکبر کی اذان تم تک پہنچی جبکہ ہر کسی کے کان میں نہیں پہنچ رہی، صرف آج تمہارے کانوں میں پہنچ سکتا ہے امام کا کوئی معجزہ ہو۔ بس صغرا کو صبر آ گیا۔ خیام حسینی میں بیویاں سینہ پیٹ رہی تھی کہ علی اکبر کی آخری اذان ہے۔ ذرا کیفیت کو محسوس کیجئے گا، شب عاشور ہو، علی اکبر اذان دے رہے ہو، مولا حسین رو رہے تھے، ان کو دیکھتے ہوئے تمام سیدانیاں گریہ کر رہی تھی۔ کیسا ماحول ہوا ہوگا۔ جناب سکینہ بھی رو رہی تھی کہ علی اکبر کی آخری اذان ہے۔ یا دو اذانوں پر اہل بیت بہت روئے ہیں۔ ایک اذان جب غلام حبش نے دی تھی، بلال حبشی نے اذان مدینے میں دی تھی، تب پورا مدینہ بلک بلک کے رویا، آہو فگا کر کے رویا، بکا کر کے رویا کہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ مدینے کے لوگ مدینے میں آ کر کے مدینے کی مسجد میں آ کر کہتے تھے بلال خدا کا واسطہ ہے اذان روک دو، کلیجہ پھٹ جائے گا، رسول نہیں ہے۔ وہ زمانہ یاد آ رہا ہے کہ جب رسول مسند پہ ہوتے تھے تم اذان کہتے تھے ہم مر جائیں گے۔ بلال حبشی نے آدھی اذان کہی اور واپس اتر آئے کیونکہ کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ سیدہ کو غش آ گیا تھا گھر میں، سیدہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہ اذان اہل بیت پوری نہیں سن سکے۔ ایک اذان جو کربلا کے صحرا میں ہوئی، علی اکبر کی اذان سیدانیاں نہیں سن پا رہی تھی، آہو بکا کی آواز آ رہی تھی، ماتم کرنے جا رہی تھی۔ اذان مکمل ہوئی، کہا بابا راضی ہے؟ فرمایا میرے لال حسین راضی ہے کہ آج نانا کے لہجے سے اذان سنی ہے۔ عزیزو حجت تمام کرتے رہے تھے امام حسین علیہ السلام، کئی مرتبہ امام نے حجت تمام کی پہلے علی اکبر کی اذان سے کہ یہ میرا بیٹا نہ گفتار میں رفتار میں نانا کی شبیہ ہے، جو سامنے مخالف سمت کی فوج ہے یہ رسول اللہ کے لہجے کی ہی حیا کر کے کم از کم جنگ کو روک دے گی، جنگ نہیں کرے گی۔ لیکن رسول اللہ کے لہجے کی بھی بے حرمتی کی گئی۔ حجت اس لیے بھی تمام کی علی اکبر کے لہجے سے کہ اگر کوئی دیکھ نہیں سکتا تو وہ کم از کم رسول اللہ کا لہجہ محسوس کر سکتا ہے، کہ اگر کوئی نابینا ہوگا وہ دیکھے گا سامنے رسول اللہ کا لہجہ ہے تو وہ جنگ سے کم از کم دور ہو جائے گا، جہنم کے سمت سے ہٹ کے جنت میں چلو نہ آئے تو نہ آئے مگر جہنم کی طرف بھی نہ جائے گا۔ آواز تاثیر رکھتی ہے، اس لیے آواز سے ابتدا کی گئی شب عاشورہ۔ کیوں؟ علماء کرام بیان کرتے ہیں آواز اثر رکھتی ہے نہ دیکھنے والے۔ بی بی زینب نے یزید کے دربار میں خطبہ دیا، نابینا صحابی بیٹھا تھا، کہتا ہے یہ علی کا لہجہ محسوس ہو رہا ہے، کیا علی زندہ ہو گئے ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، علی کے لہجے میں بات کر رہی ہے۔ آواز کا اثر ہوتا ہے۔ المختصر، بہت طولانی گفتگو ہو جائے گی ورنہ۔ درود بھیجیں محمد عزیزوں، میں سوچ رہی تھی کہ امام حسین کے لیے کتنا مشکل ہوگا کہ امام حسین
کی کیفیت آپ جانتے ہیں مصائب علی اکبر میں کیسی تھی. بیٹا چلتا ہے، پیچھے باپ چلتا ہے، زوجنا سے گرتا ہے، بینائی چلی جاتی ہے، بہت سخت مصائب ہے. ابھی پہلی خانوادہ اہل بیت کی شہادت ہے، امام حسین علیہ السلام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. ابھی مولا عباس کی شہادت نہیں ہوئی ہے، ابھی جناب قاسم کے ٹکڑے چن کے نہیں لائے تھے. امام حسین، روایتیں کہتی ہیں کہ حسین لگتا تھا کہ صرف جسمانی طور پہ زندہ ہیں، حسین کے جسم سے روح پرواز کر چکی تھی. بقول شاعر کے 18 سال والے کا لاشا اٹھا لیا، ایسا لگا کہ اپنا جنازہ اٹھا لیا. اکبر نے برچی کھائی مگر مر گئے حسین، ظالم تو بس حسین پہ خنجر چلائے گا. مولا فرماتے ہیں علی اکبر تو کیا گیا کہ میری بصارت چلی گئی، اکبر تیرے ساتھ جینے کی چاہت چلی گئی. بیٹا دھڑکنا بھول گیا ہے دل حسین، ظالم تو بس حسین پہ خنجر چلائے گا. مولا جسمانی طور پر زندہ تھے، روح پرواز کر چکی تھی. کہتے علی اکبر تیرا لاشا حسین سے اٹھایا نہیں جاتا. بعض علماء کرام کے نزدیک چونکہ علی اکبر کا لاشا بوڑھا باپ نہیں اٹھا سکتا، بعض کے نزدیک کہ بی بی سیدہ نے لاش علی اکبر اٹھانے میں مدد کی ہے، بعض کے نزدیک جس پھوپھی نے ماں بن کر علی اکبر کو پالا تھا وہ کہتی ہے بھیا آپ سے تنہا علی اکبر کی لاش نہ اٹھے گی، بھیا دیکھو کہ بہن علی اکبر کا لاش اٹھانے میں مدد کرنے آئی ہے. یہ پہلا لاشا ہے، یہ پہلی شہادت ہے کہ جس کی کیفیت یہ ہے. علی اکبر نے اجازت مانگی، صحابی کی شہادت کے بعد پہلی شہادت. علی اکبر نے کہا بابا مجھے موت کی اجازت دیں. فرمایا علی اکبر تجھے اجازت ہے، 3 ہستیوں سے اجازت لے لو. امام سجاد علیہ السلام سے اجازت لے لو. امام سجاد کے پاس پہنچے ہیں، کہتے ہیں ابھی چونکہ امام تو غشی میں تھے، آ کر روتے بھی جاتے ہیں، پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں، اشک مولا سجاد کے چہرے پر پڑتے ہیں. ایک مرتبہ مولا کو ہوش آتا ہے، کہتے ہیں کہ بھیا کیوں اتنا گریہ کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اے بھیا آپ سے اجازت لینے آیا ہوں. فرمایا جنگ کے لیے جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی جنگ کے لیے جانا ہے. فرماتے ہیں کہ بابا بہت پیاسے ہیں، لعینوں نے 3 دن بابا کو بھوکا پیاسا رکھا ہے، ان کو احساس نہیں آتا، یہ لوگ نہ جانے کس مٹی کے بنے ہیں، انہوں نے پانی بند کر دیا ہے، بابا بہت پیاسے ہیں، غریب ہیں، تشنہ لب ہیں، مجھے موت کے لیے اجازت دے دیں، موت کے لیے اجازت دے دیں. ایک مرتبہ پھوپھی نے پالا ہے نا، پھوپھی کے پاس پہنچے ہیں. ایک مرتبہ دیکھا کہ بیوی سجدے میں ہے. ایک مرتبہ فرمایا پھوپھی اندر آنے کی اجازت دیجیے. پھوپھی نے جہاں نواز کی تے پر بیٹھی. علی اکبر کتنی محبت ہے، کیا محبت ہے، کیا انس، کیا اظہار ہے. بیوی کے زانوں پر سر رکھتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، بیوی بالوں پر ہاتھ سہلا رہی ہیں. کہتی ہیں علی اکبر کچھ بات کرنے آئے ہو؟ کہتے ہیں پھوپھی مجھے بس اتنا بتا دیجئے کہ آپ کا مقام زیادہ ہے یا میری دادی فاطمہ الزہرا کا مقام زیادہ ہے. بی بی نے سنا، حیران ہو کے کہتی ہے اکبر یہ کیا کہہ دیا، وہ آقا زادی ہیں، وہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، ان کا مقام و مرتبہ ہے. علی اکبر میں ان کی کنیز ہوں، یہ کیا کہہ دیا؟ فرمایا آج اپنے لال کو زہرا کے لال پر قربان کر دیجیے. فرمایا علی اکبر پھوپھی نے اجازت دی. ایک مرتبہ بس بی بی سے علی اکبر لپٹ گئے، بی بھی علی اکبر سے لپٹ گئی کیونکہ جانتے ہیں اس کے بعد بیٹا نہ آئے گا. علی اکبر روایتیں کہتی ہیں بی بی زینب نے پورے کربلا کے رستے میں نہیں کہا اونو محمد کچھ کھا لو، اونو محمد کچھ پانی پی لو، اونو محمد سائے میں آ کر بیٹھ جاؤ. روایتیں کہتی ہیں بی بی محمل میں تھی، علی اکبر ساتھ چل رہے تھے، ایک طرف مولا عباس تھے، ایک طرف مولا علی اکبر اسلام تھے. بی بی کہتی ہیں پردہ ہٹا کر علی اکبر بہت دھوپ ہے، علی اکبر کپڑا سر میں ڈال لو. علی اکبر محملیں بیٹھ گئی ہیں، آؤ ماں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا دے. علی اکبر میرے ساتھ چلو، علی اکبر سائے میں بیٹھ جاؤ، بہت تیز دھوپ ہے، علی اکبر آرام کر لو. کہتے ہیں پورے رستے علی اکبر کا خیال رکھا، نہ رکھا تو اونو محمد کا خیال نہ رکھا. علی اکبر سے اتنی محبت ہے.
فرمایا آخری رات تھی، بیوی لپٹ گئی، کہا علی اکبر جاؤ ماں سے اجازت لے لو۔ ماں کے پاس پہنچے ہیں، ماں نے اجازت نہیں دی مگر کہا علی اکبر میں جی نہیں سکوں گی۔ المختصر کہ کہا کہ روز محشر جب سیدہ پوچھیں گی کہ اماں جان حسین مار دیے گئے، قاسم مار دیے گئے، عباس مار دیے گئے، آپ نے اپنے اکبر کو بچا لیا تھا، کہتے ہیں بیٹا جا، تو نے وہ بات کہہ دی کہ اب میں نہیں روکوں گی۔ بس مختصر کی زیارت، آخری زیارت ہو گئی۔ اب آخری خیمے میں تمام بیویاں الوداع کہنے آئی کہ راوی کہتا ہے کہ جو مخالف سمت کا راوی تھا، یزید کا فوج کا لکھنے والا رائٹر تھا، وہ کہتا ہے کہ حسین باہر خیمے میں تھے، حسین رو رہے تھے کہ ایک مرتبہ کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا۔ میں نے پوچھا حسین یہ کیا ماجرا ہے؟ کہتے ہیں کہ علی اکبر کو ودا کر رہی ہے، بیویاں کبھی لپٹ جاتی ہے، کبھی ماں لپٹ جاتی ہے، کہتی ہے علی اکبر نہ جا، کوئی بہن کہتی ہے بھیا نہ جائیے گا، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ اتنے میں مولا حسین اندر گئے، کہا بیویوں علی اکبر کو آنے دو۔ ایک مرتبہ مولا علی اکبر باہر آئے، بس اب مولا نے سواری کے لیے روانہ کرنا ہے۔ ایک مرتبہ مولا چاہتے تھے، کہتے تھے علی اکبر آج ایک حسرت ہے، باپ کی حسرت تھی، بس امامہ باندھ کر مولا نے ذوالجناح پر سامنے دونوں باپ بیٹے کھڑے ہوئے۔ ایک مرتبہ فرمایا علی اکبر ذوالجناح پر سوار ہو جائیے۔ علی اکبر پیر نہیں رکھ رہے، کہتے ہیں علی اکبر پیر کیوں نہیں رکھتے؟ کہتے ہیں بابا میں جانتا ہوں یہ ہاتھ وہ ہے کہ رسول اللہ نے جس کے بوسے دیے۔ فرمایا علی اکبر بابا کی حیثیت سے سوار نہیں کر رہے، آج نانا کی حیثیت سے سوار کر رہے ہیں، علی اکبر نانا سمجھ کے سوار ہو جاؤ۔ بس علی اکبر کو سوار کر دیا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں علی اکبر جب تک جنگ شروع نہ ہونا نانا ہو جائے، علی اکبر مڑ مڑ کے اپنا چہرہ مجھے دکھاتے رہنا۔ علی اکبر تیرا یہ ضعیف باپ چاہتا ہے کہ تو جب تک زندہ رہے تیرے چہرے کی زیارت کرتا رہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر کو سوار کیا، ایک مرتبہ علی اکبر نے جانا شروع کیا۔ امام حسین علیہ السلام پیچھے چلتے جاتے ہیں، ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں پروردگار گواہ رہنا کہ آج اس کو بھیج رہا ہوں کہ جو شکل و صورت میں تیری محمد کی شبیہ ہے۔ پروردگار حسین وعدہ وفا کر رہا ہے کہ آج دیکھ لے حسین نے پہلی قربانی تیری اور بھیج دی ہے۔ بس امام حسین علیہ السلام نے روانہ کیا، علی اکبر علیہ السلام نے ایڑ لگائی، پیچھے مولا حسین نے دوڑنا شروع کیا، سامنے علی اکبر نے ذوالجناح کو تیز کیا، امام حسین نے دوڑنا شروع کیا۔ اتنے میں مولا بہت دور پہنچ گئے، مولا سے سنبھلا نہ گیا، مولا خاک کربلا پر گر گئے۔ کہتے جاتے ہیں علی اکبر آہستہ، علی اکبر آہستہ، علی اکبر حسین کا دل بسیج جائے گا، علی اکبر حسین سے دور مت جا، علی اکبر واپس آ جا، نانا کی شبی کی زیارت کروا دے۔ دیکھا گیا کہ مولا نے دیکھا ایک کسی کی آہٹ سی محسوس ہوتی ہے، جیسے ویسے پہنچ گئے، پیچھے مڑ کے دیکھا ضعیف باپ دوڑتے ہوئے آ رہا ہے، کہتا ہے علی اکبر نہ آ، غیرت مند تھے نا، بہت غیرت تھی۔ کہا بابا ابھی خود ہی تو روانہ کیا تھا بابا، ابھی خود پیچھے پیچھے آتے ہیں بابا۔ مولا حسین نے فرمایا علی اکبر تو باپ کی کیفیت نہیں سمجھ سکتا، علی اکبر کاش تجھ جیسا کوئی فرزند ہوتا تو میں تجھ سے پوچھتا کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کو موت کی اجازت کیسے دیا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ مولا اترے ہیں، گلے سے لگایا، بوسہ دیا، پیار کیا، کہا علی اکبر واپس جا، علی اکبر جنگ کے لیے جا۔ ایک مرتبہ ذوالجناح پر سوار ہوئے ہیں، کہتے ہیں علی اکبر مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، علی اکبر نانا کے بغیر جینا بہت مشکل ہے، علی اکبر حسین مر جائے گا، حسین کو نانا کی شبی دکھاتے رہنا۔ ایک مرتبہ مولا میدان میں پہنچے ہیں، رجس پڑا ہے، تعارف کروایا ہے کہ اتنے میں مولا نے دیکھا کہ خیمے سے ایک بی بی دیکھ رہی ہے۔ بی بی کو دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ ماں ہے، برداشت نہیں کر سکے گی۔ بی بی فضہ کو بلایا، کہا فضہ لیلا سے کہو علی اکبر مجھ سے آ کر ملے۔ بس ایک مرتبہ بی بی لیلا نے سنا، جا نماز بچھائی، ایک مرتبہ قرآن کو سر پہ رکھا، کہا اے یوسف سے یعقوب کو ملانے والے، تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب کا، علی اکبر کا اس کے بابا سے ملا دے۔ ارے حسین علی اکبر کا عاشق ہے، حسین زندہ نہ رہ سکے گا۔ ایک مرتبہ مولا نے شجاعت سے جنگ لڑی، جنگ لڑتے ہوئے واپس آئے ہیں، بی بی خیمے
نہیں کر رہے تھے. کیوں؟ تلوار چلانا مولا عباس سے سیکھی ہے. کیسے ممکن ہے کہ عباس کا شاگرد ہو اور کوئی اس کو ہار دے؟ بس عزیزو، ایک مرتبہ اب ایک لہجہ یہ آیا کہ مولا کو دھوکے سے کہا خیمے میں آگ لگی ہے کہ تم جنگ کر رہے ہو. مولا نے چہرے کو پیچھے کیا کہ ایک لڑی نے خدا لعنت کرے کہ برچی کا پھل نوجوان علی اکبر کے کلیجے میں پیوست کر دیا. امام حسین کے آنکھوں کی بینائی ظاہر ہو گئی. علی اکبر سلجنا سے گر گئے. کہتے ہیں بابا علی اکبر کا آخری سلام. ایک اور بات کہتے ہیں بابا میرے لاشے پہ نہ آئیے گا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مولا جانتے تھے کہ جب حر کے بیٹے سے زین چھوٹی، حر دوڑ کر بیٹے کی لاش پر پہنچنا چاہتے تھے. مولا حسین تھے. کہتے ہیں عباس حر کو روک لو، یہ کیفیت برداشت نہیں کر سکے گا. بوڑھا باپ جوان کا لاشا نہیں اٹھایا کرتا، لیکن پھر بھی حر ضد کر رہا تھا. حر کو جانے دیا. حر کے پہنچنے سے پہلے دیکھا امام حسین موجود ہیں. کہتے ہیں آقا یہ غلام زادہ ہے، آپ بادشاہ ہے، غلام کے لاشے کو نہیں اٹھایا جاتا. کہا حر یہ ہماری محبت میں مارا گیا ہے، اس لیے حسین سب کا لاشا اٹھا رہا ہے. مگر حر ایک بات یاد رکھ لے، یہ تاریخ میں صرف سوال ہے تو صرف حسین کے لیے ہے کہ جب میرا علی اکبر اترے گا، علی اکبر کو میں نے اٹھا کے لانا ہے. بوڑھا باپ جوان کا لاشا نہیں اٹھایا جاتا. بس علی اکبر نے زین چھوڑی. سلام کرتے ہیں. کہتے ہیں بابا پریشان نہ ہوئیے گا، رسول اللہ آب کوثر لے کر سیراب کر رہے ہیں. بس مولا سے چلا نہ جاتا. کبھی گرتے تھے، کبھی اٹھتے تھے. آخری جملے ہیں مل کے پرسا دیجیے سیدہ موجود ہے، نہ جانے کس کس کے لیے دعا کرے گی. ان جانتی ہے کہ حسین کے عزادار ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں، ہماری خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں. بی بی آپ کے حق میں دعا کر کے جائے گی. علی اکبر کا ماتم ہو رہا ہے. حسین سرکار بھی موجود ہے، رسول اللہ بھی موجود ہے. آخری جملے ہیں. حسین مولا سے چلتا نہ گیا. حسین مولا کبھی گرتے تھے، کبھی اٹھتے تھے، صدائیں دیتے تھے. عزیزوں کہنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے. ایک مرتبہ چاہتی ہوں میدان کربلا میں پہنچیے گا. آپ کے آقا ہیں، آپ کے مولا ہیں، آپ کے سامنے کبھی گر رہے ہو، کبھی اٹھ رہے ہو، کبھی گر رہے ہو، کبھی اٹھ رہے ہو. کلیجے پہ کیا گزرتی ہے سبر نہیں پائیں گے. مولا کبھی گر رہے تھے، کبھی اٹھ رہے تھے. آنکھوں کا نور زائل ہو چکا تھا کہ اٹھنے میں. کہتے علی اکبر، علی اکبر مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، علی اکبر صدا دو. اینا علی اکبر، اینا علی اکبر. مولا علی اکبر کو بلاتے رہے. علماء کہتے ہیں نہ جانے کس علی کو بلا رہے تھے، نجف کے علی کو بلا رہے تھے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا میری مدد کیجیے، یا پھر میدان کربلا کے علی کو بلا رہے تھے. علی اکبر صدائیں دو، بات کو کچھ نظر نہیں آتا. بس جس گرتے پڑتے کونیوں کے بل بیٹے کے پاس پہنچے ہیں. بیٹے کا سر اپنے زانوں میں رکھا. کہا اے گیسوؤں والے، اے گیسوؤں والے بابا سے باتیں کرو. علی اکبر خاموش ہے. علی اکبر کا ہاتھ سینے میں رکھا ہے، سینے سے ہاتھ نہیں اٹھاتے. ایک مرتبہ فرمایا علی اکبر سینے میں درد ہے. اب جو علی اکبر کا ہاتھ سینے سے ہٹایا، دیکھا نیزے کی ٹوٹی ہوئی ہڈی سینے میں پیوست ہو چکی تھی. نیزے علی کو کہا علی اکبر باپ کو نظر نہیں آتا. علی اکبر ایسا کرو میری مدد سے میرے پشت پر سوار ہو جاؤ کہ خیمے میں لے کر جاؤ. پہلا ہاتھ رکھ دیا کاندھے پر، دوسرا ہاتھ نے کہا علی اکبر تھوڑی زحمت کر لو، بوڑھا باپ میں اٹھا نہیں پائے گا. کہا بابا سینے سے ہاتھ نہیں ہٹا سکتا. کہا علی اکبر کیوں میرے لال؟ کہتے بابا شقی نے قلب، شقی نے کلیجے میں برچی کا پھل ویوستہ کر دیا ہے. مولا حسین نے کہا علی اکبر جہاں برچی لگی ہے بس میرا ہاتھ پکڑوا دے. ایک مرتبہ ہاتھ پکڑا. اب جو نیزے کی علی کو باہر کھینچا نہ جاتا تھا. ایک مرتبہ کہا یا علی مدد، یا علی کہہ کر اب جو
مختصر سے دعا کراتے ہیں کہ پروردگار عالم تیرا شکر ادا کیا کہ تو نے آج بھی اہل بیت کے ذکر کرنے کا پروردگار عالم شرف عطا کیا، رونے کا شرف عطا کیا۔ بس پروردگار چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سیدہ کے گھرانے کا غم عطا کرتا رہے۔ پروردگار جب تک زندہ ہے تیرے حسین پر ہوتے ہیں۔ پروردگار نہ جانے کربلا کیسی قیامتیں سنتے ہیں برداشت نہیں کر سکتے۔ پروردگار تیرے حسین پر کیا قیامت ہوتی ہے اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ تیرے حسین کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم حسین کو شفا کاملہ عطا فرما، حسین کو طولانِ عمر عطا فرما، ہر مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ پروردگار عالم جو کوئی گناہ ہو گئے ہیں تو تجھے معافی فرما۔ پروردگار عالم سیدہ کے تو فعل ہم سب کے کبیرہ و صغیرہ گناہ کو معاف فرما۔ پروردگار عالم نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جب تک زندہ ہے حسین کے غم میں رونا نصیب فرما۔ پروردگار عالم جو کوئی ذکر کیا کسی ذکر میں کوئی کمی رہ گئی تو اسے معافی عطا فرما۔ جو بے اولاد ہے اسے اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو کوئی قرض داری غیب سے قرض ادا کرنے کے کوئی وسائل فراہم کر۔ پروردگار عالم تمام بیٹیوں کے اچھے نصیب فرما۔ پروردگار عالم ماں کے قلب کو سکون عطا فرما۔ پروردگار عالم بھائیوں کو طولانِ عمر عطا فرما۔ پروردگار عالم ماں باپ کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی دے۔ پروردگار عالم جو مرحوم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تجھے واسطہ ہے سیدہ کے شکستہ پہلو کا ان کو شفاعت امیر المؤمنین نصیب فرما۔ پروردگار عالم جو حاجات جو تمنا جو خواہشات دل میں ہے اے پالنے والے تجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے۔ حسین مظلوم کے غم کے صدقے علی اکبر کے صدقے پروردگار دلوں کی حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہماری کتنی حاجات تیرے کن کے منتظر ہے میرے والا، تو کن کہہ دے ہم پر احسان کر دے پروردگار، ہمیں غموں سے پریشانیوں سے مصیبتوں سے نکال دے میرے پروردگار۔ تجھے واسطہ دیتے ہیں سیدہ کی مظلومیت کا، پروردگار سیدہ کے در کو جلا دیا گیا، تجھے واسطہ ہے اسی پاک در کا۔ پروردگار ہماری حاجتوں کو قبول و منظور فرما، ہمیں سیدہ کی سچی کنیزان بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہماری ایک ایک دعا پر فرشتوں کی آمین فرما دے۔ پروردگار عالم جو بیٹے کے خواہش مند ہیں انہیں بیٹا عطا فرما۔ پروردگار عالم ملک پاکستان میں امن و سلامتی عطا فرما، کرونا کی وبا سے دور عطا فرما، تمام معاملات کو درست فرما دینا۔ پروردگار عالم ہماری تمام حاجات کو امام زمانہ کے صدقے میں قبول فرما۔ ہماری سب سے بڑی حاجت قائم آل محمد کے ظہور میں تعمیل فرما۔ جب ہمارے مولا اس دنیا میں آئے تو پروردگار ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ پروردگار عالم جو امتحان دے رہے ان کو امتحان میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو امام زمانہ کے صدقے میں قبول و منظور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ربنا تقبل منا انک